خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. آج جمعہ ہے اور حسب معمول نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مرتضیٰ سولنگی اور میں ان سے گفتگو بھی کریں گے, کچھ ان کی طرف مشکل سوال بھی ان کی طرف پھینکیں گے. سیٹھی صاحب یوں تو اپنی بچ کے نکل جاتے ہیں, آج کوشش کریں گے کہ گھیرا تنگ کریں. اہم موضوعات بے یقینی جو ہے, اور اس میں اب مختلف آپشنز کا ذکر آ رہا ہے, تحریک عدم اعتماد کا, اگلے وزیر اعظم کے نام کی بات ہو رہی ہے, چل چلاؤ کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا, یہ سب اپنی تنخواہ پہ کام کریں گے, اور یہ کہ جو اس سال تبدیلیاں ہونی ہیں وہ حسب معمول ہوں گی یا کوئی بڑی چینج نہیں ہوگی. کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑی جو ہے پرزور دفاع کی, اور انہوں نے کہا بھی لے آئیں تحریک عدم اعتماد, ہم دیکھ لیں گے, مقابلہ کر لیں گے. یعنی وہ اپنی لائلٹی عمران خان کو دکھا رہے ہیں, چونکہ ان کا نام بار بار آ رہا ہے ایز اے متبادل آلٹرنیٹیو امیدوار, تو وہ شاید اس لیے بھی تھوڑی اپنی بیسز کور کر رہے ہیں جیسے کہا جاتا ہے. آج حکومت نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جناب ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5.3 یا 7% کے قریب ہے, اور وہ بڑھ گئی ہے. یعنی یہ یکا یک جو ہے فگرز جو ہیں وہ بدلتے ہیں بغیر کسی پروسیس کے, جبکہ اس کے برعکس باقی عالمی ادارے جو ہیں ان کے اندازے اور تخمینے بالکل فرق ہیں. کچھ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور آج کا جو ایڈیٹوریل ہے thefridaytimes.com, ناظرین آپ ضرور پڑھیں. وہ دا فرائیڈے ٹائمز اب آن لائن ہو چکا ہے. نجم سیٹھی صاحب کا اس میں ایڈیٹوریل چھپا ہے, وہ قومی سلامتی پالیسی کے اوپر ہے, جس پر انہوں نے اس کے کانٹینٹ اور اس کی اپروچ اور اس کے جو نقائص ہیں اس پہ بات کی ہے. آپ ضرور وہ پڑھیں. ہم آج سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے بھی پروگرام کے اگلے حصے میں. تو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جناب سیاسی ہلچل, نئے وزیر اعظم کا نام. سیٹھی صاحب آپ نے اپنے ٹی وی شو میں کہہ دیا, 24 میں کسی ایک سوال کے جواب میں تھرتھلی مچ گئی, ہیڈ لائنز بن گئیں, اور لوگوں کے جو ہے, مجھے بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے, میں نے کہا مجھے تو نہیں بتاتے. سیٹھی صاحب اپنے سورسز, اپنے پتے بڑے کلوز رکھتے ہیں اپنے چیسٹ کے گرد. لیکن ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ وزیر اعظم کون ہے, یا اس کے کوئی کانٹورز ہی بتا دیں, ان کی کوئی کہ یہ کس کو ایکسیپٹیبل ہے, کوئی ہنٹس دے دیں. چلیں. تھینک یو رضا. آپ مجھے گھیرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے گھیرنے کا. یہ تو آپ نے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا, آپ نے گھیراؤ تو کیا کوئی نہیں. اچھا دیکھیے, میرا نام ہے نجم سیٹھی, ناٹ نجومی سیٹھی. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیے مگر یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مانیٹر نہیں کرتا ہوں کہ لونر اکلپس ہو رہا ہے کہ نہیں, لونر اکلپس نہیں ہو رہا, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, اور پلوٹو گھوم رہا ہے, اور بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ اپنی جگہ پہ, اس کے اوپر بھی پروگرام میں کر سکتا ہوں. آئی ایم فالوئنگ واٹس ہیپننگ ان دا اسٹارز اینڈ دا سن اینڈ دا مون. اور اکارڈنگ ٹو دا لونر اکلپس حالات خراب ہونے والے ہیں, اور ڈینجر زون, وی آر انٹرنگ ڈینجر زون, دا پالیٹکس آف پاکستان. بٹ وہ بات الگ. اب آئیے آپ ارتھلی چیزوں کے اوپر. آپ نے پوچھا کیا کہ جی اب کون اگلا پرائم منسٹر بنے گا, یہ پوچھا آپ؟ جی. اچھا, اب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں بہت سے لوگوں کی انپٹ ہوگی کہ کون بنے گا. پیپلز پارٹی والے چاہیں گے کہ بلاول بھٹو بن جائے, یا راجا رینٹل بن جائیں. پی ٹی آئی والے لوگ جو بھاگیں گے وہ کہیں گے یار ہم میں سے کسی کو چن لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا نام آ سکتا ہے, پرویز خٹک صاحب کا نام آ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں, اور ڈینجر زون میں بھی گھومتے رہتے ہیں. اب بہت اسٹرانگ پرسنل ایمبیشنز بھی ہیں. اس طریقے ساتھ نون لیگ کے اندر بھی نام آتے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کا نام آتا ہے, شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے, اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ رکھ کے تو ہم عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, اور ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اگر نکالا گیا تو آپ کی جگہ پہ کس کو لایا جائے گا. اور اگر آپ عمران خان صاحب کو یہ پوچھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا جواب دیں گے. اب لاجیکل بات ہے نا, اب بتائیے, آپ بتائیں. کیوں سولنگی صاحب؟ عمران صاحب. ہاں رضا, شہباز شریف. رضا آپ کیا کہتے ہیں, کس کو؟ میں بھی شہباز شریف ہی کہتا ہوں, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر شہباز شریف ان حالات میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا برانڈ شہباز شریف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا.
یہ وہ بات بعد کی بات ہے. ارے بھائی ابھی جی ہم وہاں آئے نہیں نا. نا, جب ہم نام وہاں آئیں گے شہباز تو ہی پھر ہے, آئیں گے. تو عمران نام خان سے اگر شہباز. پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے نا کہ شہباز شریف. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب میں اگر ان سے پوچھوں عمران خان صاحب سے کہ آپ کیوں کہتے ہیں شہباز شریف, تو وہ بہت سی آرگیومنٹ دے سکتے ہیں, مگر جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات تو یہ ہے کہ اس وقت سارا فوکس پی ٹی آئی حکومت کا شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے لگے, ہم ان کو جانے نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ جی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. انفیکٹ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو آئیں گے ہی نہیں, ہم تو گھسیٹ کے لانا چاہتے ہیں, وہ تو آتے ہی نہیں. تو جس کے اوپر فوکس آ رہی ہے فرام دا, جس بندہ جو کہ سب سے زیادہ جس کو خطرہ ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یا اشارے دے رہا ہے کہ شہباز شریف از مائی مین. تو میرے سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ جو لوگ ہیں صاحب حیثیت, جو کہ جن کو پتہ اندر کی گیم کیا ہو رہی ہے, تو اگر عمران خان صاحب ڈرتے ہیں شہباز شریف سے اور کسی اور سے نہیں, تو پھر میرا خیال ہے اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس کہ شہباز شریف صاحب از دی لیڈنگ کنٹینڈر. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ نہیں, آپ نے کافی کچھ کہہ دیا ہے لیکن مگر وہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب کی طرف سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں ان دا کرسٹل بال کہ خان صاحب کی سوچ کیا ہے, اس کے اندر کتنا وزن ہے. میں اپنی کیا بات کر رہی ہے, میں تو تجزیہ کار ہوں. لیکن سیٹھی صاحب پیپلز پارٹی کو یہ قبول ہوگا؟ ہاں اچھا اب بات آئی بڑی دوسری بڑی مزے کی پارٹی پیپلز پارٹی کی. اچھا ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کسی سے پوچھے بغیر, کسی کا بیان آئے بغیر, بلاول بھٹو صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ دیکھیے جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے اناؤنس چینج ہونا چاہیے, اور یہ لوگ لگے ہوئے تھے لانگ مارچ اور ریزگنیشنز. ہم تو ریزگنیشنز کے پہلے دن سے خلاف تھے, ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ تیاری کریں ان ہاؤس چینج کی. اب دیکھیے اب یہ سارے جو ہے نا پی ڈی ایم والے, یہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف آ گئے ہیں, تو ہمارا موقف جو ہے انہوں نے قبول کر لیا. اس کا مطلب ہے آپ کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ انتظار فرمائیے واپس پی ڈی ایم میں جائیں. اگر پی ڈی ایم میں جائیں گے اور ایک ہی موقف ہوگا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پھر کون پرائم منسٹر بنے گا. تو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو اگلا جو سوال جو ابھی رضا نے سب سے پہلے پوچھا تھا, جو میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ کون شہباز شریف صاحب کیوں بننا چاہیں, بلاول بھٹو کیوں بننا چاہیں, کن حالات میں وہ بننا چاہیں گے, کس صورت کس قسم کی حکومت ہوگی جس کے وہ پرائم منسٹر بننا چاہیں گے, اور کس حکومت کے وہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیں گے. یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں. اب آپ نے اس دن رضا آپ نے کہا کہ جی وہ کیا آپ کی آرگیومنٹ جو تھی اس کو ایگزامن کرتے ہیں نا. اب آپ وہ آرگیومنٹ دیں مجھے کہ وائی شوڈ شہباز بیکم پرائم منسٹر, اگر 10 دن کے لیے ہے یا اگر 10 مہینے کے لیے, یہ سوال. دیکھیے میری تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کا برانڈ ہے شہباز شریف کا, ایفیشنسی, ایفیکٹو ڈیلیوری, کام کروانا, چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر دینا. ان حالات میں اس معیشت کے ساتھ شہباز شریف آتے ہیں تو وہ تو ان کا تو بھٹا بیٹھ جائے گا, لوگوں نے تو گالیاں دینی ہے کہ شہباز تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے, دیکھیں نا. تو ٹھیک, بالکل صحیح, بہت اچھا آرگیومنٹ آپ نے دیا. اب آئیے اس کا جواب. ہاں اب اس کا جواب لے لیجیے. جی بتائیے کہ اگر تو 1.5 سال کی حکومت ہوگی تو شہباز شریف صاحب ڈور آپ کا جو پرابلم ہے وہ اوور کم ہو جائے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے 1.5 سال دے, میں کرتا ہوں کچھ. اگر آپ انہیں کہیں گے 3 مہینے کے لیے آ جائے تو وہ کیوں آئیں گے؟ درست تو چلے مان لی, آپ کی بات مان لی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یا 15-20 دن, مہینے 2 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی جس میں شہباز شریف آ کے 2-3 کام کریں گے جو کہ ان کو کہا جائے گا پہلے سے, جو اتفاق ہوگا کہ یہ جلدی سے کام کرنے ہیں, الیکٹرل ریفارمز ہیں, نیب ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو, نیوٹرل قسم کے الیکشن ہو جائیں, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں, اور الیکشن کمیشن لگانے ہیں 2, نیب کا چیف مسئلہ حل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کریں, ای وی ایمز کا فارغ کرنا ہے, یہ کریں آپ. نئے قانون 1-2 لانے ہیں, جلدی سے لائیں, 7 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے 2 مہینے کے اندر اندر, اور الیکشن اناؤنس کریں اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں. یا یہ کہ پھر ٹھیک ہے 1.5 سال 1.25-2 سال رہے وہ ٹل نیکسٹ جب بھی الیکشن ہونے ہیں جولائی میں اگست میں. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی دیر کے لیے حکومت آتی ہے. تو یہ تو میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ اگر تو وہ 1.5 سال کے لیے آتی ہے تو شہباز شریف صاحب should have no problems. اگر وہ مہینے 2 کے لیے آتی ہے he should have no problems. He'll have a problem when he has to stay for 6 months.
6 महीने में तो दे कुछ नहीं सकते, और मोर भी लग जाएगी नॉन परफॉर्मेंस की। 1.5 माह में कोई मोर नहीं लगेगी, बिकॉज आप यू विल ओनली बी बिजी रिवर्सिंग अ फ्यू थिंग्स एंड देन इलेक्शंस। वो इलेक्शन का जो मोमेंटम है ना, वो पता लग जाएगा जी हम फलानी डेट को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। उस वक्त लोग तैयारी करके भागेंगे उधर, कोई शहबाज शरीफ साहब की तरफ नहीं देख रहा होगा, वो सब भागेंगे अपनी कंस्टिट्यूंसीज अपना काम करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज, कितनी देर के लिए गवर्नमेंट ने आना है और कितनी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दैट विल बी क्रिटिकल। जी अब यहाँ सेठी आके साहब, बात जो है ना तो रुक जाएगी आगे। ठीक ठीक, कल रात को राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि हमें हमेशा से पता था कि हमारे पास नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास, और उन्होंने कहा कि हमारे पास मतलब वो रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है, और कॉलों के थ्रू हो या या कोई और तरीका हो, गवर्नमेंट ने हमेशा अपने नंबर पूरे किए हैं। ये उनकी उनकी स्टेटमेंट, एक एडमिशन भी था। तो इस सूरत हाल में जबकि पीएमएलएन के बड़े सीनियर लीडर, आपको पता है वो बड़े उनके वो क्लोज है शहबाज शरीफ के भी और मरीम नवाज के भी, तो बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी नंबर नहीं थे और अभी भी नंबर नहीं है पूरे। तो सेठी साहब, ये तो फिर मसला जो है, ये जिस तरह से ताखीर भी हो रही है कि एक लोग कुछ हलकों का ये कहना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे नहीं बहुत नहीं सारे ठीक है। वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, वेल इन्फॉर्म्ड एनालिस्ट जो है, मेरी उनसे बात हुई इस्लामाबाद में बहुत सालों से, आपको मैं तफसील में उनके नाम वगैरह भी बताऊंगा कभी। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये एक जिसे कहते हैं ना टाइम गुजारने की पॉलिसी भी हो रही हो, कि आगे आगे करते जाओ, उधर अपोजिशन को भी पैसिफाई रखो, इधर इमरान को भी अंडर प्रेशर रखो, और टाइम निकाल दो ताकि अगला टाइम आ जाए, नई ट्रांसफर ऑफ पावर, नई अपॉइंटमेंट्स, नया मंजरनामा आ जाए। ये भी एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आ रहा है। भाई नो, मैं चाहूंगा आप इसको हैंडल करें, जाहिर बात है यू विल नहीं हैंडल नहीं इट एब्सोल्युटली, नो जी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बिल्कुल करिए ये जरा। क्या, इसका तो सारे पहले से जवाब है हमने बनाए हुए, ऐसी कोई अच्छा बात ठीक नहीं। है, चले मैं चले आपको प्लीज। बता दूं मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोशिश की ना कि इसको ट्रक की बत्ती बनाने की, हाँ तो जो काउंटर आएगा ना वो ये भूल जाएंगे कि ये जिनका ये प्लान है कि ट्रक की बत्ती बनानी है हमने और इसको आगे खींचना है। ऐसी काउंटर अटैक आएगी फ्रॉम द ऑपोजिशन कि इनको भूल जाएंगे कि जो पहले नाम लिए गए और ये हुआ और वो हुआ। तो सही। इसलिए ये ना समझें कि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल विदाउट टीथ है। जो ऑपोजिशन लीडर नाम ले लेके सीनियर पर्सनैलिटीज को कंडेम कर सकता है और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर सकता है और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो और भी लोग हैं। अगर पहले नवाज शरीफ था, अब 10 और तैयार हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, टू टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, अगर एस्टेब्लिशमेंट इस दफा नॉन न्यूट्रल ना रही तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अब बात बहुत आगे चली गई है। अब बिल्कुल। अब बहुत कुछ होने वाला है, या अरे आर या पार वाली गेम होने वाली है। और नहीं, वो अगर ठीक है जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अगर वो अंडरस्टैंडिंग्स पूरी नहीं होती तो फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं उसके पीछे। जी सेठी साहब, लेकिन वो आपकी बात ठीक है, और लगता भी, अगर आप देखें मूड देखें, रुझान देखें, गुस्सा देखें, और जिस तरह से नवाज शरीफ ने जबान एक दे दी है अपने वर्कर्स को, अपने फॉलोअर्स को, ये भी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हम देख रहे हैं। अभी तो जी वी बिल्कुल। स्टिल हैव टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो देख रहे हैं अभी तो सिर्फ उसको बात कर सकते हैं, इसके लार्जर तनाजुर में तो मेरे ख्याल से कुछ वक्त चाहिए। लेकिन देखिए, एक मामला है, और मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं प्ले कर रहा, मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी दोहरा रहा हूं कि जब मियां साहब सितंबर में गए यहां से, नवंबर जी नवंबर 2019 में वो 2019। गए, कोई बातचीत हुई। उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने फिर 2020 में बड़ी गरजे बरसे, और उससे पहले एक्सटेंशन भी हो गई, एक्सटेंशन के कानून पे भी दस्तखत हुए। मार्च 2020 की एक शायद वादा उस वक्त भी किया गया था फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के साथ, और फिर आपने देखा कि उसका कुछ नहीं बना। फिर सितंबर 2022 में मियां साहब दोबारा मैदान में आ गए। तो ये जो एक मामला है कि ये वाला एक तारीख भी है, ये मतलब एक प्रेसिडेंट मौजूद है इस ट्रक की बत्ती का, अगर मैं इसको ये इस्तेमाल करूं बात। जी आपको मैं अब थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। ठीक। पहला वादा अगर वादा को हुआ, वो फजल रहमान साहब से मौलाना से हुआ था। पहला वादा, उसमें जी नून लीग वाज नॉट इन्वॉल्वड।
پیپلز پارٹی واز ناٹ انوالوڈ، اسی لیے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا اس لانگ مارچ کا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا کا رویہ کیا تھا، کتنا سخت رویہ ہو گیا تھا، اور کیسی کیسی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی، اور کس قسم کی ڈائریکٹ اٹیک کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. پھر وہ وقت آیا کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریکویسٹ بھی، یار بس مولانا پیچھے ہٹے پھر، بیکاز ادروائز وہ ہٹنے والے نہیں تھے. ایسی ایسی سخت باتیں کی انہوں نے کہ میں خود پریشان ہو گیا تھا، اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا مولانا کو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی مولانا کو. جو ہاتھ لگائے گا ان کو پھر مولانا کے فالوورز کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. آپ نے ٹی ایل پی نہیں دیکھی جو وہ ہوگا وہ، اور مولانا جانتے ہیں اس بات کو. تو وہ جمہوری رویہ اختیار کرتے ہیں ہمیشہ، اور اسی کے دائرے کے اندر وہ رہنا چاہتے ہیں. مگر اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس کو. پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ پتہ ہے سب کو اس بات کا. آئیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے میرا خیال ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پتہ چل گیا کہ ٹرک کی بتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب نے نام لینے شروع کر دیے. نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے چوکے چکے لگانے شروع کر دیے، مریم نے چوکے چکے لگانے شروع کر دیے. پھر یہ واپس یہ آیا کہ ہمارے نام نہ لیں آپ پلیز، پھر پیچھے ہٹے. اب جو ہے اب تیسرا راؤنڈ ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب تیسرا راؤنڈ ہے. اور میرا خیال ہے اب یہ راؤنڈ جو ہے نہ مولانا کے ساتھ ہے، نہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، یہ ڈائریکٹ نواز شریف کے ساتھ. ہاں اچھا اچھا اچھا، تو یہ تو بڑی اب آپ اگر نے، ایسی بات ہے، اگر نہیں مطلب ہے آبویس ہے نا یار. مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہیں یہ ہو رہا ہے. وہ ماڈل ٹاؤن والے ہمارے ایم این اے جو ہیں نون لیگ والوں کے، وہ جا رہے ہیں، ایاز صادق صاحب فیاض آ رہے ہیں صادق جا کہہ رہے رہے ہیں. اب بھائی جی میں جی تو نہیں جی کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لوگ جو بات کر رہے ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جو بھی بات آگے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جو بھی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اب وہ تو براہ راست ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا نا، اس سے کم تو نہیں ہے. تو اسی لیے تو اتنی دلیری کے ساتھ اب باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک دفعہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونا ہے تو پھر بات اور آگے جانی پڑے گی نا. پہلی بات تو مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوا تو مولانا نے بڑی سخت زبان استعمال کی. پھر اچھا نہیں، سوری. پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا تو نواز شریف صاحب نے سخت زبان. اب اگر ہاتھ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، امیجن کریں کس قسم کی زبان استعمال ہوگی اور کیا ہوگا. اور پنجاب کے اندر جو ری ایکشن ہوگا، آلریڈی بڑا سخت ری ایکشن ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ بھگتنا پڑے گا اس کو بھی. تو آپ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر دراڑ نہیں پڑے گی؟ آپ کا خیال ہے پہلے پریشانی نہیں ہوئی تھی جب نام لینے شروع کر دیے تھے اور ڈائریکٹ اٹیک کرنی شروع کر دی تھی؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی ہے. یہ بہت آگے بات چلی گئی ہے. عمران خان نے بڑی مایوسی پھیلائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 پوائنٹس کے اوپر، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ ایک یہ کہ ان کی کارکردگی 0/0 رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بدنام ہوئی ہے کہ آپ لانے والے ہیں، آپ کھڑے ہونے والے ہیں، آپ ستون دینے والے. اب وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اندر 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بہت ہو گیا ہے، وی ہیو ٹو بیکم نیوٹرل. یہ ہماری توئی ہو رہی ہے. اتنے صدیوں کی ہم نے ایک مسٹیکل سینکٹیفائڈ سیکرڈ کاؤ بنائی ہوئی تھی، وہ ہماری سیکرڈ کاؤ جو ہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، کیچڑ اچھاڑا جا رہا ہے. خدا کا خوف کریں، ڈسٹنس کریں. ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ہے بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹیک اٹ فرام می. نمبر 2، خان صاحب نے جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی 1-2 لوگوں کے ساتھ، ٹاپ والوں کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے خراب کر دی پچھلی آئی ایس آئی ڈی جی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر. اور اب معافیا مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں سوری، میں اپولوجائز کرنے کے لیے تیار ہوں ٹو دا ڈی جی آئی ایس آئی. چلیے میں ان کے وہاں جا کے اپولوجی کرتا ہوں. آپ کا خیال ہے وہ انہوں نے کچے بٹے کھیلے ہوئے ہیں؟ وہ اخروٹ کھیلنے والے لوگ ہیں. وہ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے، اچھا سوری. وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پہچان گئے ہیں، اپنی غلطیاں بھی تسلیم کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ معاملے ہیں، میرے سے زیادہ بات نہ کریں. اچھا چلے ہاں. یہ تو بات کچھ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں
کہ اور دیکھیے یہ عمران خان کتنا کھینچ سکتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کتنی عرصے تک جا سکتی ہے, اعتماد رہا نہیں. اب سازش ہو سکتی ہے ہر قسم کی, مگر باہر جو ماحول ہے وہ چلنے نہیں دے گا. رضا, یہ معیشت راتوں رات امپروو کرنے والی نہیں ہے, یہ کرائسس جانے والی نہیں ہے. یہ آپ نے خود کہا کہ وہ شہباز شریف 6 مہینے کے لیے آ کے کیا کرے گا, عمران خان تو اور بھی کام خراب کرے گا نا. تو یہ بات ختم نہیں ہونے والی, یہ اور گلے پڑنے والی ہے. ابھی تو ہارڈ شپس آ رہی ہیں آگے, اور اکنامک ہارڈ شپس آ رہی ہیں. اس لیے یہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ جی تبدیلی ہو جائے گی کمانڈ کے اندر اور پھر اگلی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو جائے گی اور لوگ 6 سال کے لیے آ جائیں گے, 5 سال کے لیے آ جائیں گے, ارے بھائی یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. اس ملک کی تاریخ بڑی خطرناک ہے. الیکشن اتنی بڑے پیمانے پہ رگ کرنا از نو جوک, جس قسم کے باہر حالات ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چنگاری پھر تو آگ لگنی شروع ہو جائے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس وقت تھنگس آر ویری بیڈ. سولوشن جو ڈھونڈنی ہے ہیز ٹو بی اے لانگر ٹرم سولوشن, یہ شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ فیل ہو گیا ہائبرڈ سسٹم, اسی لیے ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا پڑ رہا ہے. اب پریزیڈینشل سسٹم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, یہ شروع ہو گیا, وہ شروع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے صدارتی نظام اچانک بار بار؟ یار یہ بالکل وہیں سے آیا جہاں اب اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں, اس کو لنک کرتے ہیں آپ کے سوال کو کہ یہ کہاں سے آیا. یہ وہیں سے آیا جہاں ایک نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے. بالکل. اب آئیے وہاں آ جائیں. اچھا, لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک زمانے میں یہ دوسری بار سوشل میڈیا کیمپین چلی ہے. پہلی بار جب چلی تھی تو اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ڈائریکٹلی بڑا اس کو پروموٹ کر رہے تھے. وہاں بھی یہ کنورجنس ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم نے فیل کر دیا ہے. سسٹم جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم جو ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, وہ ڈکٹیٹوریل آٹوکریٹک پاورز ہوتی, تو وہ بڑے احتساب بھی کر سکتے تھے, لٹکا سکتے تھے. بڑے لوگ اس طرح کے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ایسے اوپینین رکھتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کو جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, جاہل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا کہ کتنی دفعہ پریزیڈینشل سسٹم آیا ہے اور فیل ہوا ہے. ان کو مطلب ہے کہ یا پتہ نہیں ہے یا جاہل ہیں, اور یا سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. تو ہم ان کو ایک تاریخ کا ایک لیسن بھی سنا سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈینشل سسٹم اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے نا, اس کا جو تعلق ہے, یہ تعلق وہی ہے پائے کے ساتھ. پریزیڈینشل سسٹم سے مراد ان کا یہ ہے کہ سارا پاور جو ہے وہ سینٹر میں ہونا چاہیے, ڈیوولوشن نہیں ہونی چاہیے. اور وہی سسٹم ضیاء الحق کے زمانے میں, وہی سسٹم ایوب خان کے زمانے میں, وہی سسٹم مشرف کے زمانے میں, کہ لوکل باڈیز یا بیسک ڈیموکریسیز لوور لیول پہ, اور اوپر پریزیڈنٹ, اور درمیان میں ایک مجلس شورا جو انگوٹھا لگاتی ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, نان پارٹی ہوتی ہے وہ, تاکہ وہ ساری کی ساری رپورٹ کرے. یہ تو آلریڈی کر کے فیل ہو چکا ہے نا. ہر دفعہ عوام ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. سسٹم جہاں کے ہر بندے جو ہے نیچے سے اوپر پاور جاتی ہے اور ڈیوولوشن ہوتی ہے اور پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سسٹم کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آج آپ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ریورس کر دیں تو یہ ساری پریزیڈینشل سسٹم کی باتیں ختم ہو جائیں گی. ابھی پرابلم کیا بنا ہوا ہے؟ پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ 100 روپے بن رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اس میں سے 70 روپے پروونسز لے جاتے ہیں, 30 روپے رہ جاتے ہیں. وہ 30 روپے جو ہیں ان میں سے پاکستان کی افواج کو بھی دینا ہے, ایڈمنسٹریشن بھی کرنی ہے, اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کو ہائی ویز ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کرنی ہے. باقی پیسہ ہی کوئی نہیں, باقی سارا پروونسز کے پاس. یہ آصف زرداری کر گیا ہے کہ تاکہ سندھ کے پاس اپنے پیسے آ جائیں, اسلام آباد نہ جانا پڑے. اب اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی. اب یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, کریں کیا؟ کبھی زرداری کو دھمکی دیتے ہیں, کبھی ادھر دیتے ہیں, وہ ہو نہیں سکتا. کوئی بھی نہیں کرے گا ڈیوولوشن. اب یہ اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہے. مارشل لا لگ کے تو ریورس آپ کر سکتے ہیں, مگر مارشل لا پھر لگائیں, پھر بھگتے ہیں اس کو بھی. وہ تو کون روکتا ہے ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. بادشاہ لوگ ہیں, شیر کے جنگل کے بادشاہ, مارشل لا لگا لیں, کیا ہمیں کیا اس سے؟ اسی آگے سلام دعا کر لیں گے, پھر اللہ خیر صلی اللہ, کوئی گل نہیں. تو بات یہ ہے کہ
ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल अबाउट कि जी रिसोर्सेस इस्लामाबाद के पास होने चाहिए, जहां से हमें मिलने चाहिए, हमारी पेंशन्स पूरी होनी चाहिए, हमारी सैलरीज होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जंकट्स इधर आना उधर जाना ये चलता रहे। आज आप इसीलिए कहते हैं जी कि पाई को बड़ा कर दें प्लीज, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ह्यूमन डायमेंशन डाल दे। वो क्या, पाई को बड़ा करें जी, पाई बड़ा करें। अभी 100 रुपए या 150 रुपए तो करें ना, वो 150 रुपए करेंगे तो हमारा वो जो पहले 30 रुपए मिलते थे अब 50 रुपए मिलेंगे, जब 50 रुपए मिलेंगे तो चलो कारोबार चल पड़ेगा। इसलिए अब शोर पड़ा हुआ है कि केक को बढ़ाएं, केक को बढ़ाएं, और इसको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी है कि पहले वाली ट्रेडिशनल डिफेंस वो तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर से और पैसे भी लेने हमने, और उस इसी तरीके से हो सकता है कि आप केक जो है ना, जीडीपी जो है ना, वो इस वक्त जो भी है उसको डबल करें और टैक्स रिसोर्सेज को बढ़ाएं। जीडीपी बढ़ नहीं रही है, टैक्स आप ऊपर से लेना शुरू कर दें, आवाम की चीखें निकलनी शुरू हो गई है। ये प्रॉब्लम बना हुआ है। जी बिल्कुल। अभी तो देखें ये प्रॉब्लम तो बन गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 5.3 की ग्रोथ रेट है, तकरीबन 5.4 ही बनता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये प्रॉब्लम बन रहा है, इतनी हाई ग्रोथ हो रही है। वो क्या कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ से हमने उस पर काबू पा लिया है। ये हकाइक, ये अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं फैक्ट्स, एक मुतबादिल से बगले हकीकत बजा में- रहे हैं कि वो कल वो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जी वो शहबाज गिल जो है वो कागज लहरा रहे हैं, हमाद अजहर जो है वो लगे हुए हैं, वो जी इनकलाब आ गया, इमरान खान अपने आप को मुबारकबाद दे रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीटें खड़काई हैं कि जी बड़ा हमने खुशहाली आ गई है। वो खुशहाली अब लोगों से पूछे कि कितनी खुशहाली है सेठी साहब। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, झूठ बोलने के साथ ये नहीं मतलब आपको कोई ऐसा कुछ झूठ होता है जो कि लोगों को पता नहीं होता कि ये झूठ है या सच है। मगर जब अपना पेट काट रहा हो, कट रहा हो, और आपको कोई कहे नहीं नहीं आप तो बड़े खुश हैं, आप तो खुशहाली है, तो वो कहेगा यार मेनू पेट मेरे रोड पड़ते पे ने, मेरा खून निकलता पाया, तू कहना पे मैं ठीक हूँ, तो वो झूठ पकड़ा जाता है। इनको किसी ने समझाया है, इमरान खान को, इनके जो कंसल्टेंट है जो इनको बताते हैं, वो ये कहते हैं इनको कि प्रोपेगेंडा बड़ा पावरफुल चीज होती है। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें, आप एक बात को 10 दफा कहेंगे, लोग कहेंगे गल सही कह रहे हैं, और फिर आपके आपके वो भी लोग होते हैं जो वैसे ही आपके सपोर्टर होते हैं, वो तो कहते हैं बस कह दिया ठीक है इसी को चलाओ, तो बात फिर गूंजनी शुरू हो जाती है। ये फाशिज्म का और प्रोपेगेंडा का ये पुराना एक खसूसियत है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, वी नो दिस। आप कह रहे हैं, वो कहते हैं जी 5.25%, अब कहते हैं, हमें कह रहे हैं, IMF कहता है कि जी कोई 3-1% होगा, वर्ल्ड बैंक कहता है कोई 2.5% होगा, और इकोनॉमिस्ट कहता है कोई 3-3.5% होगा। अब ये 5.5 कह भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूँ ये कह दे 7-7%, मैं कहता हूँ 5% भी ग्रोथ हो जाती, चलो। मगर अगर गरीब गरीब रहेगा और खाने को नहीं मिलेगा और महंगाई ऐसी रहेगी, तो ये 5% का मतलब है कि जो पैसे बने हैं वो अमीर ले गए, ये और भी इनके गले पड़ेगी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते अवाम के अंदर, गरीबों के अंदर, और टैक्सेस कम नहीं होते और महंगाई कम नहीं होती, तो फिर ये 5.5% का मतलब है प्रॉफिट्स बढ़ गई। देखिए, हर बंदा जो इकोनॉमिस्ट है कम से कम, उसको इस बात का पता है कि ग्रोथ के लिए, एक मईशत को बढ़ाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, नई फैक्ट्रियां लगे, नई मुलाजमतें हों, प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा ये होता है कि आप नोट छापने के साथ भी ग्रोथ हो जाती है, इट्स नोन एज इन्फ्लेशन ग्रोथ। नोट छापेंगे, ज्यादा खर्चे होंगे, लोगों को कर्जे मिलेंगे, लोग और पैसे खर्च करेंगे, ग्रोथ हो जाएगी। मगर मईशत जो है, उसका प्रोडक्शन जो है नहीं, वो नहीं बढ़ेगी, और मुलाजमतें नहीं बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन जाके गरीब को लगेगी। अपर मिडिल क्लास कंज्यूम करेगी और लोअर मिडिल क्लास पिट जाएगी। तो इन्फ्लेशन इंड्यूस ग्रोथ भी होती है। अब टर्की के अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन इंड्यूस ग्रोथ हो रही है। ब्राजील में क्या हुआ? इन्फ्लेशन इंड्यूस ग्रोथ हुई। ये एक इकोनॉमिक्स को पता है इस बात का। तो बात ये है कि प्रोडक्शन हैज टू इंक्रीज, income has to be redistributed, income inequality has to diminish, productive investment has to take place, not investment for consumption purposes या non-productive investment. Non-productive investment वो है जो कि
ایک گھر بیچا ایک اور خریدا, ایک گھر بیچا ایک اور خریدا, اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ میں یہ بیچا وہ بیچا, اس کے ساتھ پروڈکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسپیکولیشن کا تعلق ہے اور فور کاسٹنگ کا تعلق ہے, اور ایکسیس منی کا تعلق ہے, سپلائی تھوڑی ہے, پیسہ زیادہ ہے, انفلیشن ہو رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس قسم کے پرابلمس میں پھنسا ہوا ہے. یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس میں سے یہ نکلے. یہ بہت ہارڈ ڈیسیجنز آر نیڈیڈ, اور کم از کم 5 سال چاہیے آپ کو کہ جو بھی آئے ہارڈ فیصلے کرے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2-3-4 سال کے بعد معیشت صحیح ہو, اور پھر ایک سالڈ فوٹنگ پہ آ جائے کہ اس کے بعد اب معاملہ صحیح چلے گا. یہ اور وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی ایک آئی ایم ایف پروگرام کیا, ہمیں تو ایک اور لینا پڑے گا. تو اگر یہ دوسرے آئی ایم ایف یہ لے کے دوسرے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جاتے ہیں تو آئی ایم ایف تو بالکل بیلٹ ٹائٹ کر کے رکھے گا. وہ تو ایسی چیزیں ان سے کروائے گا کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی. میں کہتا ہوں امیروں کی چیخیں نکلیں, عوام کی چیخیں نہ نکلیں, اینڈ دین نو پرابلم. مگر آئی ایم ایف کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کس کی چیخیں نکلیں گی, آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں, ہمیں تو چاہیے کہ اتنے پیسے اکٹھے کریں آپ. اب یہ امیروں کو نہیں کرتے, امیروں سے نہیں یہ پیسے دیتے, ان کے سبسڈی سے سبسڈی دی جا رہے ہیں وہاں, اور غریبوں کے اوپر یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ وہی ہے نا, غریبوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. آپ کریں نا, آج ویلتھ ٹیکس لگائیں, آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں, کیوں نہیں لگاتے آپ ویلتھ ٹیکس؟ آپ 5,000 روپے کے نوٹ کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا خیال ہے غریب لوگ 5,000 روپے کا نوٹ جیب میں لے کے پھرتے؟ ختم کریں نا, یہ پتہ لگے گا پھر کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں جو کہ چینج کرنے آیا ہے, اور وہ کالا پیسہ ہے اس کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اور بھی اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, نہیں کرتے. کریں نا, کر کے دکھائیں ہمیں. انہیریٹنس ٹیکس لگائیں, ڈیتھ ڈیوٹیز لگائیں, ویلتھ ٹیکس لگائیں, تو پھر دیکھیں کیسا پیسے آتا ہے ان کے پاس. مگر وہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے, سرمایہ دار لوگ جو ہیں, اور جو بہت بڑے بڑے سول سرونٹس اور جنرلز ہیں جنہوں نے لمبے لمبے پیسے رکھے ہوئے اور گھر بنائے ہوئے, اپنی ویلتھ کے اوپر دینا پڑ جائے گا نا ان کو, تو پھر بات بنتی ہے نا. تو وہ کرتے نہیں ہیں, وہاں جاتے نہیں ہیں. اور وہ کیسے جائیں؟ اپنے پاؤں پہ کیوں لاڑی مارے, کھانا ہے تو کھاتے جا رہے ہیں ساتھ. یہ حال ہے. بالکل. میں چاہوں گا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر بھی بات کریں. ایک کوئک کامنٹ کہ وزیر اعظم صاحب نے اب کہا ہے کہ جی شریف خاندان ایک مافیا ہے, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم ان سے جڑے ہیں. انہوں نے ہمیشہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالا ہے, اور اب بھی رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کی موجودگی میں سائن کیا, جبکہ نوٹری نے پہلے اس کو ڈینائی کر چکے ہیں, جو نوٹری پبلک ہے پہلے بھی. اب دوبارہ سے انہوں نے بات اس کو ریپیٹ کیا ہے. یہ مافیا کے ساتھ جنگ, اور یہ آئی نو اپنی سپورٹ بیس کو رائل اپ کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ پریشان تو نہیں ہو گئے خان صاحب؟ جو کوئی گفتگو جاری ہے, کمیونیکیشن, کبوتر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پیغام بھجوائے جا رہے ہیں, تو نواز شریف کے ساتھ تو کہیں یہ ریٹل تو نہیں ہو گئے؟ نہیں دیکھیے, پریشان تو ہے نا. مجھے نہیں پتا آئی بی کیا رپورٹ دے رہی ہے ان کو, مگر پریشان تو ہیں. اور پریشانی کا باعث یہی ہے نا کہ وہ ہر روز کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اپنے ایم پی ایم این ایس کو کہتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہونا, یہیں ٹکے رہنا ہے. ایک بل پاس کرنے سے 10 دفعہ پہلے سوچتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں, اینڈ سو آن اینڈ سو. وہ تو پریشانی تو ہے. اور پریشانی کیوں نہ ہو, تعلقات تب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے, اور اسی طریقے کے ساتھ عوام پہلے سے بہت زیادہ ناراض ہے, اور معیشت کے چانسز امپروومنٹ کے کم ہیں. جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کریں گے, شوکت ترین صاحب نے جو تھوڑا بہت دھکا لگایا تھا وہ سارا بند. اب آئی ایم ایف آپ کے ٹائر کو پنچر کر کے کہتا ہے ٹائر پنچر کرو, روک جاؤ. تو یہ ہے, اور ٹیکسز کلیکٹ کرو. تو یہ تو سلسلہ ہے نا. ابھی یہ تو ابھی چلے گا. ابھی انہوں نے فروری پہ چھوڑ دیا, فروری میں. پھر میں نے کل یا پرسوں کہیں کہا تھا اپنے کسی پروگرام میں کہ آپ دیکھیے گا ود ان 1 month اور سو ڈالر جو ہے نا یہ پہنچے گا اوپر 200 روپے پہ. 1-2 مہینے کے اندر اندر یہ ہو جائے گا 200 روپے کا. دیکھیے گا آپ کیا ہوتا ہے. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت اتنی خطرناک سچویشن پہ پہنچا ہوا ہے, اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پرابلمز آ رہے ہیں, اور آپ کے ریزروز جو ہیں پچھلے 1 ماہ کے اندر $3 بلین کم ہو گئے. 21 کے قریب بلین ڈالر کے قریب اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے, آج کی خبر ہے کہ 17.5 کے قریب ہو گئے. آپ نے پہلے امپورٹس جو ہے وہ آپ کی رک نہیں رہی ہیں. جو امیر لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لگاؤ ڈیوٹی, ہمیں پھر بھی چاہیے, ہم نے ایووکاڈو کھانا ہے, ہم نے فلانی چیز کھانی ہے, ہم نے یہ لینا ہے, کوئی گل نہیں ڈیوٹی لگ دی. ان کے پاس پیسہ ہے یار, کیوں نہ کریں وہ. اب آپ کا خیال ہے جو گھر بن رہے ہیں, جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں؟
گھر بن رہے ہیں, ٹیلی ویژن لے رہے ہیں, فریجز بک رہے ہیں, ایئر کنڈیشنر بک رہے ہیں, ہیٹرز بک رہے ہیں, کنزیومر گڈس بک رہے ہیں. کون لے رہا ہے؟ یہ وہ مڈل کلاس لے رہی ہے جن کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر سے آ رہے ہیں, جو کہ بڑھ گئے ہیں پہلے سے ان روپی ٹرمز, اور وہ امپورٹس آپ کی بڑھتی جا رہی ہے, بیکاز وہ سارا وہ لوکل اسٹف نہیں خریدنا چاہتے. وہ تو کہتے ہیں کہ چائنا کا بھی لینا ہے تو ہم نے لینا ٹاپ ماڈل. تو یہ سارے جو آپ کے میٹروز اور یہ اور وہ سارے بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں کے پاس, تو وہ امپورٹس تو کم نہیں ہو رہی. آپ نے جناب پنیر کے اوپر لگا دیا, آپ نے یہ لگا دیا, وہ لگا دیا, کوئی فرق نہیں پڑنا. جنہوں نے پنیر لینی ہے وہ پہلے 10 روپے 100 روپے کی ٹکی لیتے تھے, اب 100-150 کی لے لیں گے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کنزمپشن تو کم ہو نہیں رہی ہے. اور آپ جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جا کے آپ باہر کے بتاتے ہیں کہ جی آپ کا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں پاکستان میں, یہی کہا تھا نا انہوں نے. تو اب وہ کہتے ہیں ہاں پہلے وہ $100 بیچتے تھے یہاں اپنی والدہ کو, ایک شخص اپنی والدہ کو $100 مہینے کا بیچتا تھا اپنی کمائی میں سے, تو یہاں ان کو 170-150 روپے کے ڈالر ملتا تھا, اب ان کو 180-185 میں مل رہا ہے. تو ان کی تو 15% جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی اتنے گھر کے پیسے بڑھ گئے روپے میں. وہ اور خریدیں گے جا کے, وہ کہیں گے یار پہلے 44 انچ میرا ٹی وی تھا, اب تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں باہر سے, میرا بیٹا زیادہ پیسے بیچ رہے روپے, میں تو اب 60 انچ کا ٹی وی لوں گی, اس کو بیچے. تو مطلب ہے یہ ہو رہا ہے, وہ رک نہیں رہا, اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز گر رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی انٹرسٹ ریٹ بڑھائی جا رہا ہے تاکہ کہ لوگ بورو کم کریں جب, اور گورنمنٹ زیادہ لے, اور گورنمنٹ جو لیتی ہے بینک سے وہ پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس کی ڈیٹ پروفائل بڑھ جاتی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کہتا ہے اب 13% پہ کیسے کام کریں گے, وہ بورونگ بند کر دیتے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنا مہنگا. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہتی ہے ہمیں دے دیں, وہ بورو کر لیتا ہے فرام دا پرائیویٹ بینکس. ساری پرائیویٹ بینکنگ کی جو میکسیمم جو لینڈنگز ہیں ٹو دا گورنمنٹ, ٹریجری بلز ادھر ادھر. تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اب میرے سے اور زیادہ اکنامکس نہ پوچھے, لوگ کہیں گے یار تھوڑی زیادہ ہی ٹیکنیکل سی باتیں ہو گئی ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ آپ نے بنیادی ساری باتیں کر دی ہیں. اور جی بات کر لیں رضا. میں صرف اب آپ ہی کی طرف آ رہا تھا سولنگی صاحب. اب میں چاہتا ہوں چونکہ آپ نے معاشیات کی بات کی ہے, اکنامک انسیکیورٹی کی بات کی ہے, لوگوں کی فوڈ انسیکیورٹی کا ایک اور جو آج ڈاکٹر اکمل حسین صاحب نے آرٹیکل لکھا, میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ تقریباً 45% سے زیادہ گھرانے جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہو چکے ہیں. میل نیوٹریشن جو ہے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے. تو ان تمام اس پورے تناظر میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کا اجرا ہوا ہے, آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے. کل انارکلی لاہور میں ایک بلوچ علیحدگی پسند گروپ نے دھماکہ, انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول کی. ٹی ٹی پی نے 7 دھماکے کیے پچھلے اور 7 اٹیکس کیے پچھلے 7 دنوں میں. ان ساری چیزوں میں سولنگی صاحب میں چاہوں گا آپ بھی ایڈ کریں سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اور سیٹھی صاحب سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر اپنا شو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی سولنگی صاحب. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست پچھلے سال افغان طالبان کے آنے سے پہلے جو ہمارے سیاسی لیڈر پی ٹی آئی کے عمران خان سے لے کر شاہ محمود قریشی تک بہت سارے دفاعی تجزیہ کار, انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کم از کم مغربی سرحد پر, اور جو این ڈی ایس ختم ہو جائے گی, راہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد جو ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں, دہشت گردی, چاہے وہ بلوچ علیحدگی پسند ہوں چاہے دوسرے ہوں, وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ تو ابھی لاہور میں کل پرسوں ہوا ہے, اس سے پہلے اسلام آباد میں کئی واقعات ہو چکے ہیں. پچھلے 5 ماہ میں کوئی 100 کے قریب حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے, اور آپ کے خیال میں یہ پریشان نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ کس طریقے کے ان کی اپنی کیلکولیشنز تھیں, وہ ان کا کیا ہوا؟ دیکھیے ان کی کیلکولیشنز تھی نا کہ ہم نے طالبان کی مدد کی ہے 20 سال, اور پھر پاور میں آئے ہیں, اور ہم نے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کروانے کی اور پیسے دلوانے کی, تو یہ ہماری کچھ تو بات سنیں گے. مگر طالبان نے پہلے بھی آپ کی بات نہیں سنی تھی 20 سال پہلے, اور آج بھی 20 سال آپ کے بعد وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ آپ بہتر جانیں کہ آپ نے اگر ان کو پہچانا نہیں ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹی ٹی پی کو نہیں پہچانا تھا, کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہ گئے, اور پھر آخر میں آ کے جب
بہت بڑے حادثے ہوئے اور آپ کو ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا تو پھر آپ اٹھے اور آپ نے کہا 70,000 بندہ انہوں نے مار دیا تھا بفور یو ڈکلیئرڈ وار آن ٹی ٹی پی، یاد ہے آپ کو؟ تو اب بات یہ ہے جس میں سے 3,000 سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے، پھر انہوں نے فل فلیج ایکشن شروع کیے اور یہ گئے وہاں. اب بھی یہ طالبان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے خلاف ایکشن کریں، وہ نہیں کرتے. اچھا وہ بھی کچھ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں نا، یہ بھی تو پرابلم بنا ہوا ہے. ان کی مجبوری یہ طالبان کی کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ اپنی گنز جو ہیں وہ طالبان کے اوپر ٹرین کر دے. اب طالبان کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو تھی وہ بھی 1,00,000 کے قریب تھی، اس سے زیادہ ان کے فٹ سولجرز نہیں ہیں. ٹی ٹی پی کی 10-20 ہزار تو ٹی ٹی پی ہے، اور جو القاعدہ اور آئی ایس وغیرہ ملا کے 5-10 ہزار وہ بن جائیں گے. اور طالبان اب فکس پوزیشن پہ آ گئے ہیں نا، اس وقت تو گریلا فورس تھی، اب وہ فکس پوزیشن میں آ گئے ہیں ایز این آرمی. تو 1,00,000 کی آرمی 30,000 گریلاز وہ تو اڑ جائے گی. 30,000 گریلاز 6 ماہ کے اندر آج وہ جنگ ڈکلیئر کرے تو طالبان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. اگر 1,00,000 طالبان نے آل اوور افغانستان نے امریکہ اور اشرف غنی کی افغان نیشنل آرمی کی چھٹی کرا دی تو آپ خود سوچئے کہ 30,000 ٹیررسٹ فلی ٹرینڈ گوریلا فائٹرز، وہ ایک فکسڈ آرمی جو کہ اب طالبان از اے فکسڈ آرمی، ان کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ تو سروائیو نہیں کر سکیں گے، وہ تو دے ول بی اے اسٹیٹ انڈر سیج. تو طالبان ان کو ناراض نہیں کر سکتے. اور پھر ڈر طالبان کو یہ لگتا ہے کہ طالبان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نہ چھوڑ کے چلے جائیں طالبان کو اور ان کے جو فورسز کو جوائن نہ کر دیں. بیکاز دیکھیے طالبان 1.0 جو تھے بڑے ہارڈ لائنرز تھے، اسی لیے بہت سے نوجوانوں نے 1.0 طالبان کو جوائن کیا. مگر جب طالبان پاور پہ آئے تو ان کی کوشش تھی کہ 2.0 بن جائے، اپ گریڈنگ ہو جائے، تھوڑی سی ڈپلومیسی ہو جائے، کچھ بڑے محلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، نئے نئے کپڑے پہننے شروع کر دیں اور ڈپلومیسی سیکھنی شروع کر دیں. اور یہ پریشر آ رہا ہے ہیومن رائٹس کا اور یہ اور وہ، تھوڑا سا توجہ دیں. بہت سے لوگ ان کے جو کارڈرز ہیں وہ ناراض ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دس از ناٹ آن ہارڈ لائن، ہم نہیں مانیں گے. ہمیں تو یہ گولی دی گئی تھی کہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، فلانا یہ نہیں کر سکتا، فلانا یہ نہیں کر سکتا، اور جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. They are facing problems internally. اب وہ انٹرنل پرابلمس کو روکنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے تعلقات روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بہت جلدی خراب ہوں گے. پاکستان کے ساتھ تو آلریڈی خراب ہونے شروع ہو گئے بیکاز ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس آ رہی ہیں اور ٹی ٹی اے جو ہے طالبان والے کر کچھ نہیں رہے، ان کو روک نہیں رہے، نہ روک سکتے. ادھر چائنا کی طرف سے پہلی دفعہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ گیا. اب چائنا نے وارننگ دی ہے طالبان کو کہ آپ مہربانی کریں یہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کو روکیں، یہ جو گروپس ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پلورلسٹک گورنمنٹ بنائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات مانیں. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہماری بات مانیں اور اس کو پلورلزم کی طرف جائیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے فرام چائنا. ایسا اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا پہلے، اب جا کے چائنا بھی یہی بات کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن ڈیولپ کر رہی ہے. اور ادھر رشیا کو فکر پڑ گیا ہے کہ قزاقستان کے اندر جو بغاوت اس وقت عوام کی ہو رہی ہے اس کے اندر اس قسم کے لوگوں کا بھی رول ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے وہاں شاخیں ہیں، ٹیررسٹ اینڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ اور اسلامک ملیٹنٹس. قزاق کے گورنمنٹ کے خلاف بھی وہاں کاروائی ہو رہی ہے. اسی لیے تو 3,000 سوویت ٹروپس بھیج دیے، ٹینکس بھیج دیے اینڈ سو آن. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رشیا، چائنا اینڈ پاکستان سارے پریشان ہیں اس وقت، اور ہماری پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا جھڑپیں جو ہوئی ہیں. اب مجھے جو لگ رہا ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کو جیسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو ایکشن، سلیکٹو، سیکریٹو، پری ایمپٹیو، اسٹریٹجک اسٹرائکس کرنی پڑیں گی. یہ آج میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. بڑی خطرناک پیشن گوئی ہے یہ تو حالات جو ہے. اچھا ہمارے بہت سارے ویورز، سیٹھی صاحب ایک ویورز جو ہیں وہ جوشی صاحب چن میں جوشی کہہ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب سے کہیے کہ ایک دن پاکستان کے لیفٹ کے اوپر بھی ہسٹری آف کمیونزم ان پاکستان پہ بات کریں، پاکستان کی لیفٹ موومنٹس پہ بات کریں. اور بھی بہت ساری ریکویسٹ اور فرمائشیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی دن آپ نے ہمیں ایکسٹرا ٹائم دیں.
تاکہ ہم یہ والی بھی کچھ جو پاکستان کی تاریخ کے اوپر، اور بھی آپ نے پہلے تاریخ کا حوالہ دیا تو بہت سارے کامنٹس تاریخ پر بھی آ رہے ہیں کہ سیٹھی صاحب سے پوچھے ہسٹری وغیرہ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے کنوے کر دوں کامنٹس لوگوں کے. جی دیکھیے پھر یہ اب تاریخ کے اوپر پھر پتہ بہت سے لوگ چھوڑ جائیں گے، جو آپ جیسے لوگ جو کہتے ہیں پرائم منسٹر کون بنے گا، پھر آپ تاریخ کی باتیں کریں گے، بہت سے لوگ کہیں گے یار چھڈو پرے تاریخ کی سننی ہے، اسی سے پوچھنا ہے کہ کل کی ہو رہے ہیں. تو اس لیے ذرا خیال رکھیں، تاریخ وہ تھوڑی بہت تاریخ کی باتیں تجزیے کے اندر حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے، مگر اب اس کو ایک اسکالرلی یا اس کو ایک ہسٹوریکل پروگرام نہ بنا دیں آپ. چلے نہیں ہم ایک سیپریٹ کریں گے نا سیریز آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ہاں. تو صاحب آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے، یا ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہم اس کو اختتام کریں آج کی نشست کا. بالکل بالکل. میں جاتے جاتے بس سیٹھی صاحب آپ سے میں ایک آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہ آپ نے معیشت کا بھی آج ذکر کیا، آپ نے سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا، اور پہلے ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، تین جو اجزاء یا انگریڈینٹس پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پچھلی کئی دہائیوں سے یہی تین تھیمز چل رہی ہیں، کم از کم 2 ڈیکیڈ سے، اور یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی معیشت کو خراب کرتی ہے، معیشت اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سائیکل کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اگر آئی نو کہ آپ یہ اس کے اوپر کہتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں بار بار یہ یاد کروانے کی بات ہے ناظرین کو بھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی. صحیح ہے، تو اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کر دیں، مجھے آپ فائنانس منسٹر بنا دیں اور یہاں کچھ تھوڑے بہت پھول لگا دیں، اور پھر دیکھیں میں آپ کو کیا اس کی سلوشن بتاتا ہوں. یہ تو یا یہ کہ جن کے یہاں پھول لگے ہوئے انہیں کہیں یار تسی ذرا دور ہو جاؤ، لیٹ ہم ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو، انکلوڈنگ کہ آپ سے بھی کچھ لینا دینا کرے گا تو وہ بھی آپ ریزسٹ نہ کیجیے گا. کیا مسئلہ ہے؟ It's not a problem. It's a very simple issue. These are not difficult issues. یہ کلاس پرابلمز ہیں، یہ رچ ورسز پور ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز سول سوسائٹی ہیں، یہ ڈیموکریسی ورسز فیشزم ہیں، یہ سارے وہ ایشوز ہیں. بالکل پرانی جو ہماری تھیمز تاریخ میں ہے اس وقت. لیکن اس وقت اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اگر آپ ایک پیغام دیں گے تو وہ کیا پیغام ہوگا پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو؟ اور وہ کیا ہوگا کہ یہ جو اتنی سیریس سچویشن بن چکی ہے، پھنس چکی ہے، کیا آپ کہیں گے؟ میں آپ کو بڑا سمپل سا پیغام دیتا ہوں. ایک آج کچھ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ جو ٹریلینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے جو پرابلمز ہیں، جو گلوبل پاورٹی ہے، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم اگر جو سارے امیر لوگ ہیں جو کہ بلینئرز ہیں، مطلب 10 ٹائمز بلینئرز، انہوں نے کہا جی ہم ہمارے لیے چھوٹا سا ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیں، ویلتھ ٹیکس، اور آپ کو 2.5-3 ٹریلین ڈالرز کٹھے ہو جائیں گے ایک جھٹکے میں. کہتے ہیں بس ایک چھوٹا سا 5% ٹیکس لگا دیں ہمارے اوپر، ویلتھ ٹیکس، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ لگا دیں ویلتھ ٹیکس، ہم آپ کو 2.5 ٹریلین ڈالر دے دیتے ہیں. آپ وہ غربت ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، سب سے زیادہ غریب ملکوں کے لیے صحت اور دوائیاں اور صحت اور یہ چیزیں آپ دے دیں ان کو. یہ ان کے پرپوزل ہے، کمال کی پرپوزل ہے. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ذرا تھوڑا سا، پاکستان آ جائیے. میں پھر کہتا ہوں یو این ڈی پی رپورٹ کہتی ہے کہ 2000 ارب روپے ناجائز طریقے سے 4 یا 5 بڑے ادارے یا کلاسز یا گروپس ہضم کر رہے ہیں. وہ آپ نہ ہضم کریں. پہلا قدم یہ ہے کہ وہ 2000 ارب روپیہ جو ہضم آپ کر رہے ہیں، کریم لے رہے ہیں. آپ کیک کھائیں، آپ ڈبل روٹی نہ کھائیں، کیک کھائیں یار. وہ کیک کے اوپر جو وہ کریم لگی ہوتی ہے وہ نہ کھائیں یار، خدا کا خوف. وہ 2000 ارب روپیہ جو وہ دے دیں مجھے، اور میں غریبوں کے اندر اور صحت کے اوپر اور غربت ختم کرنے کے لیے ہر سال وہ لگا دوں گا. اتنی خوشحالی ہوگی، اتنی یکجہتی ہوگی اس ملک کے اندر. آپ کو لوگ دعائیں دیں گے، آپ کو کہیں گے جی ہن کوئی گل نہیں، ہن یہ ملک ایک ملک ہو گیا، ناؤ وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. ایسی آپ کی ڈیفنس ہوگی، ایسی آپ کی سیکیورٹی ہوگی. مگر خدا کا خوف کر، اتنی نیکڈ رابری، اتنی ہائی وے رابری آپ کر رہے ہیں. یہاں کے جو یہ گروپس ہیں، جو خواہ وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں یا
خواہ وہ فوج ہے، فوج کے بڑے بڑے لوگ ہیں، یا سول سرونٹس ہیں، یا رابر بیرنز ہیں، یا بینکرز ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ ٹوگیدر کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے جسٹ ہیو ٹو گیو اپ دا کریم. بھائی آپ کیک کھاؤ، اس کے اندر اولیو آئل لگا کے کھائیں، اس کے اندر بٹر لگا کے کھائیں، جیم لگا لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا وزن اتنے کو اتنا ہی رہے گا. مگر جہاں آپ کے 4 گھر ہیں وہ 3 ہو جائیں گے. یار کیا فرق پڑتا ہے، خدا کا خوف کرے. جہاں آپ کے 4 فلیٹس ہیں وہاں 3 ہو جائیں گے. چھوڑ دو، رہنے دو. جو 4 گھر لے کے گھر جاتے ہو تو 2 لے کے چلے جانا. یار نہ کرو. گولف کلب کے اندر آپ گھر بنا لیتے ہیں، نہ بناؤ یار، ڈیفینس میں بنا لینا. یار اتنی بات ہے نا، اور کیا بات ہے. چلے یہ ایک کانکریٹ آئیڈیا ہے، اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ کریں گے. جو ڈیووس میں کہا گیا ہے عمرہ کی طرف سے، جو پاکستان کی UND پہ رپورٹ آئی ہے، وے فارورڈ، سیٹھی صاحب ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تفصیل میں، آپ کے ساتھ بھی اور بھی ہمارے جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کے سوالات، کامنٹس کا. سولنگی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور آج کے لیے خدا حافظ.